اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائلی مسائل اور ان کا حل، تعلقات میں تلخی کی چند وجوہات، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعۃ المبارک 23 فروری 2024۔ آپ جائزہ لیں تو نظر آئے گا کہ یقیناً جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے یہ نیک اعمال کر رہی ہیں، ان کی زندگیوں میں جو سکون اور اطمینان ہے وہ دنیا دار عورتوں کی زندگیوں میں نہیں ہے۔ ایسی عورتوں کے گھروں میں بھی بے سکونی ہے جو دنیا داری والی ہیں، لیکن جو دین کو مقدم رکھنے والی ہیں، اس کی خاطر قربانیاں کرنے والی ہیں، انہیں گھروں میں بھی سکون ہے اور ان کی عائلی زندگی بھی خوش و خرم ہے، ان کے بچے بھی نیکیوں پر قائم ہیں اور جماعت کے ساتھ منسلک ہیں۔ عورتوں کی ناجائز خواہشات اور مطالبات۔ خواتین سے مخاطب ہو کر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے فرمایا، بعض گھر اس لیے اجڑ جاتے ہیں کہ مرد ان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے، ڈیمانڈز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، یا اگر اجڑتے نہیں تو بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے، لیکن جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والے ہوں، ان کا کفیل خود خدا ہو جاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ ایک عقل مند عورت وہی ہے جو یہ سوچے کہ میں نے اپنا گھریلو چین اور سکون کس طرح پانا ہے، اپنے گھر کو جنت نظیر کس طرح بنانا ہے۔ اگر دنیا کی طرف نظر رہے تو یہ سکون کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ حقیقی سکون خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ دنیاوی خواہشات تو بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایک کے بعد دوسری خواہش آتی چلی جاتی ہے جو بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ پھر فرمایا، اگر آپ جائزہ لیں تو نظر آئے گا کہ یقیناً جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے یہ نیک اعمال کر رہی ہیں، ان کی زندگیوں میں جو سکون اور اطمینان ہے وہ دنیا دار عورتوں کی زندگیوں میں نہیں ہے۔ ایسی عورتوں کے گھروں میں بھی بے سکونی ہے جو دنیا داری والی ہیں، لیکن جو دین کو مقدم رکھنے والی ہیں، اس کی خاطر قربانیاں کرنے والی ہیں، انہیں گھروں میں بھی سکون ہے اور ان کی عائلی زندگی بھی خوش و خرم ہے، ان کے بچے بھی نیکیوں پر قائم ہیں اور جماعت کے ساتھ منسلک ہیں۔ خطاب از مستورات برموقع جلسہ سالانہ 2 جون 2012، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 26 اکتوبر 2012۔ جلسہ سالانہ UK 2007 کے موقع پر مستورات سے خطاب میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے حضرت فاطمۃ الزہرا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ گھر تشریف لائے، کچھ کھانے کو مانگا کہ کچھ کھانے کو دو حضرت فاطمہ سے، تو آپ نے بتایا کہ آج تیسرا دن ہے، گھر میں جو کا ایک دانہ تک نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ، مجھ سے تم نے ذکر کیوں نہیں کیا کہ میں کوئی انتظام کرتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں، یہ نہ ہو کہ آپ کے حالات ایسے ہوں اور میں سوال کروں اور وہ میری خواہش پوری نہ ہو سکے اور اس کی وجہ سے آپ پر بوجھ پڑے یا قرض لے کر پورا کرے، یا ویسے دل میں ایک پریشانی پیدا ہو کہ میں اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر عورت کے لیے مشعل راہ ہے، ہر اس عورت کے لیے جو خاوندوں سے ناجائز مطالبات کرتی ہیں۔ جلسہ سالانہ UK خطاب از مستورات فرمودہ 28 جولائی 2007، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 13 نومبر 2015۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے جلسہ سالانہ UK 2010 کے موقع پر فرمایا، اگر ہر عورت اس بات کو سمجھ لے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کی بجا آوری اس نے اس لیے نہیں کرنی کہ کہیں خاوند، باپ یا بھائی کی نظر میں آ کر ان کی طرف سے کسی سزا کی سزاوار نہ بن جائے،
بلکہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا احساس اس لیے ہمیشہ دلوں میں رکھنا ہے اور اسے پختہ کرنا ہے کہ ایک خدا ہے جو عالم الغیب ہے، جو غیب کا علم رکھتا ہے، جو ہماری ہر حرکت و سکون کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت اس کی نظر اپنی مخلوق پر پڑ رہی ہے، ہر ایک کا عمل اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ پس جب یہ احساس رہے تو کوئی عورت ایسا عمل نہیں کر سکتی جو اسے تقوی سے دور ہٹا دے۔ ایک بیوی کی حیثیت سے وہ اپنے خاوند سے کامل وفا کرنے والی ہوگی، خاوند کے گھر کی نگران ہوگی، اس کے مال کو ضائع کرنے کی بجائے اس کا صحیح مصرف کرنے والی ہوگی۔ کئی ایسی عورتیں ہیں جو تقوی پر چلنے والی ہیں یا تقوی کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی چلنے والی ہیں، جو باوجود تھوڑی آمد کے اپنے خاوند سے ملنے والی رقم میں سے کچھ نہ کچھ بچا لیتی ہیں اور جمع کرتی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ مشکل حالات میں خاوند کو دے دیتی ہیں۔ خاوند کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا بچت ہو رہی ہے، اب وہ اس کے مال کی اس طرح غیب میں حفاظت کر رہی ہیں، یا اگر ان کو ضرورت ہے تو خاوند کو بتا کر اس کا استعمال کر لیتی ہیں، اپنی اولاد کی صحیح نگرانی کرتی ہیں۔ اور یہ اولاد کی نگرانی صرف خاوند کی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ اس لیے ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ یہ قوم کی امانت ہے، یہ جماعت کی امانت ہے۔ پھر وہ اپنی دوستیں اور سہیلیاں بھی ایسی عورتوں کو بناتی ہیں جو اعلیٰ اخلاق کی ہیں۔ ایک خاوند کی وفادار عورت کبھی غلط قسم کی سہیلیاں نہیں بناتی جو اس کو اس ڈگر پر ڈالیں جو غلط ہو کہ خاوند کا پیسہ جتنا نچوڑ سکتی ہو نچوڑ لو، خاوند کے بغیر سیریں کرنے کے لیے آزادی سے جاؤ، آخر تمہاری بھی آزادی کا حق ہے، جس سے چاہو جس طرح کے تعلقات رکھو۔ نہ ہی ایسی مشورہ دینے والی عورتیں غیب میں حفاظت کرنے والی کہلا سکتی ہیں، اور نہ ہی ایسی عورتوں سے دوستیاں رکھنے والی اور باتوں پر عمل کرنے والی غیب میں حفاظت کرنے والی کہلا سکتی ہیں۔ جلسہ سالانہ UK خطاب از مستورات فرمودہ 31 جولائی 2010، مطبوع الفضل انٹرنیشنل 11 مارچ 2011۔ 19 مئی 2012 کو حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے دورہ ہالین کے دوران ایک نکاح کا اعلان فرمایا۔ اس موقع پر خطبہ نکاح میں حضور انور نے فرمایا، عموماً میں نے دیکھا ہے کہ رشتے بعض دفعہ اس لیے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، گھروں میں اس لیے جھگڑے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ لڑکیوں کے ساتھ ان کے گھر والے بھی مل جاتے ہیں، اور پھر لڑکا ان ڈیمانڈز کو پورا نہیں کر سکتا تو پھر جھگڑوں کی بنیاد پڑتی ہے۔ اسی طرح بعض لڑکے بھی لڑکیوں سے ناجائز زیادتی کرتے ہیں، ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بس جیسا کہ شروع میں نے کہا، اصل چیز یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے، تقوی پر قائم رہتے ہوئے ان رشتوں کو قائم کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ بات سامنے رہے گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے رشتے بھی نبھتے رہیں گے، نئے قائم ہونے والے جو رشتے ہیں وہ بھی نبھتے رہیں گے، اور آئندہ نسلیں بھی نیکیوں پر چلنے والی ہوں گی۔ اللہ کرے کہ یہ رشتہ جو نیا کام ہو رہا ہے وہ ہر لحاظ سے بابرکت ہو، اور ان روایات کو قائم کرنے والا ہو جو ان دونوں گھروں کی خاندانوں کی ہیں، یعنی دین کو دنیا پر مقدم کرنے والی۔ مطبوعہ ہفتہ روزہ الفضل انٹرنیشنل 29 جون 2012۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے 1 ستمبر 2007 کو جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر اپنے خطاب میں احمدی مسلمان عورت پر عائد ہونے والی اہم ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے عائلی زندگی کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ایک احمدی عورت کی ذمہ داری صرف دنیاوی معاملات میں اپنے گھروں کی یا اپنے بچوں کی نگرانی کرنا اور تعلیم کا خیال رکھنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک احمدی عورت کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ احمدی عورت نے اسلام کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنے گھر اور خاوند کے گھر کی نگرانی کرنی ہے، اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم و تربیت کا خیال بھی رکھنا ہے،
اپنی اولاد کی اسلامی اخلاق کے مطابق تربیت بھی کرنی ہے، اپنی اولاد کی روحانی تربیت بھی کرنی ہے، اور ان تمام تربیتی امور کو اپنی اولاد میں رائج کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے اپنے پاک نمونے قائم کرنے ہیں۔ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ڈھال کر عبادت اور دوسرے اعمال صالحہ بجا لانے کے نمونے اپنی اولاد کے سامنے رکھنے ہیں۔ تبھی ایک احمدی عورت اپنے خاوند کے گھر کی صحیح نگران کہلا سکتی ہے۔ تبھی ایک احمدی ماں اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر سکتی ہے، ورنہ اس کے قول و فعل میں تضاد کی وجہ سے کبھی اولاد صحیح تربیت نہیں پا سکتی۔ جلسہ سالانہ جرمنی، خطاب از مستورات، فرمودہ 1 ستمبر 2007، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 2 دسمبر 2016، ماخوذ از آئلی مسائل اور ان کا حل، صفحہ نمبر 139 تا 145۔